بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ رات سونے سے پہلے صرف 3 بار ایک خاص کلام پڑھ لینے سے صبح آپ کی زندگی کا منظر بدل سکتا ہے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک رات کا چھوٹا سا عمل آپ کی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دے سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ جو راجہ آج آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین اکرام، رات سونے سے پہلے صرف 3 بار یہ کلام پڑھ لیجئے، اور پھر صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے خود محسوس کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ انسان رات کو ایک عمل پڑھ کر سو جائے اور صبح اس کی زندگی میں خوشحالی اور برکت کا آغاز ہو جائے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی ہر طرف راحت ہو، ہر طرف رحمت ہو، ہر طرف رزق ہو اور ہر طرف برکت ہی برکت نظر آئے؟ شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر یہ راج انہی خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایسا خزانہ رکھنے جا رہا ہوں جو صرف غربت کو جڑ سے ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ بیماری، دکھ، تنگ دستی اور رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ برکت والا عمل ہے جس کا ذکر اولیاء کرام نے کیا اور جسے ہزاروں لوگوں نے آزما کر اپنی زندگی میں بدلاؤ محسوس کیا۔ سوچئے، صرف ایک رات کی محنت اور صرف 3 بار پڑھنا، اور اس کے بعد صبح کا سورج آپ کے لیے نئی خوشخبری، نیا نصیب اور نئی امید لے کر آئے۔ آپ کے گھر کے کونے کونے میں برکت ہو، غم دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور محتاجی کی جگہ خوشحالی لے لیں۔ یہ راج ان لوگوں کے لیے ہے جو سچ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی قسمت کے بند دروازے کھلے اور ان پر غیبی خزانوں کی بارش ہو۔ یہ عمل اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ صدیوں پرانا یہ راج آج آپ تک پہنچا ہے۔ بس اسے سنیے، سمجھیے، پورے یقین کے ساتھ پڑھیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ کل جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود گواہ بنیں گے کہ زندگی کیسے بدلتی ہے۔ رات کے پرسکون لمحوں میں جب دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ صرف 3 بار یہ خاص کلام پڑھ لے تو صبح اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کی قسمت کا بند دروازہ کھل گیا ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا صرف ایک رات کی دعا انسان کا مقدر بدل سکتی ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ بہت سے لوگوں نے پہلے اس بات پر یقین نہیں کیا، کچھ نے مذاق اڑایا، لیکن جب انہوں نے اس عمل کو آزمایا تو وہی لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے حالات بدلنے لگے، غربت کم ہونے لگی، رزق میں وسعت آنے لگی، دلوں کو سکون ملنے لگا، اور وہ دعائیں پوری ہونے لگی جو برسوں سے ادھوری تھی۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا جب صبح آپ کے گھر میں خوشخبری دستک دے، جب تنگ دستی کی جگہ خوشحالی آ جائے، جب پریشانیوں کی جگہ سکون اور غموں کی جگہ خوشیاں ڈیرے ڈال دیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عمل انسان کی زندگی میں بدلاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک رات کا یہ معمولی سا عمل آپ کے لیے ایسی نئی شروعات بن سکتا ہے جس میں نہ قرض کی پریشانی ہو، نہ بھوک کی تکلیف ہو اور نہ بے سکونی کی حالت ہو، بلکہ جہاں بھی جائیں عزت ملے، محبت ملے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ راج ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، یہ ان بندوں کے لیے ہوتا ہے جو دل سے یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو پورے اعتبار کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غربت کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دکھ اور پریشانیاں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کا نیا صفحہ کھلے، تو اس عمل کو پوری توجہ اور پورے یقین کے ساتھ سنیے اور پھر اس پر عمل کیجیے۔ یاد رکھیے، یقین کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی رحمت سے بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی دعا یا ایک چھوٹے سے وظیفے کے ذریعے پوری زندگی کی محرومیاں مٹا دیتا ہے۔ آج رات آپ بھی اس عمل کو آزما لیجئے۔ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اللہ پر پورا یقین کر کے سو جانا ہے۔ پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا کیسے بدلتی ہے، آپ کا نصیب کیسے کھلتا ہے اور رحمت و برکت کیسے آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلا وظیفہ صرف 3 بار یا ربنا کا پڑھنا ہے، لیکن پہلے اس کے ساتھ شامل کیے جانے والے الفاظ کو غور سے سن لیجئے، کیونکہ اصل راج یہی ہے، آگے صرف اس کی تعداد اور ترتیب سمجھائی جائے گی۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ رات کے وقت آپ کو پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وظیفہ رات کو سوتے وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، لیکن سونے سے پہلے پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ اس عمل میں صرف کچھ لمحے لگتے ہیں،
मगर कभी कभी यही कुछ लम्हे इंसान की जिंदगी में बड़ी तब्दीली का जरिया बन जाते हैं। अब आपको सबसे पहले पढ़ना है या रब्बना मेरी झोली भर दे। बहुत से लोग या रब्बना पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरतीब से ये अमल बताया जा रहा है शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। अब तरीका अच्छी तरह समझ लीजिए। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या किसी और जगह, जैसे ही ईशा की नमाज का वक्त गुजर जाए, आप ईशा के बाद से फज्र से पहले तक रात के किसी भी हिस्से में यह अमल कर सकते हैं। सबसे पहले सुकून के साथ बैठ जाइए और अपने दिल व दिमाग को यकसू कर लीजिए। कुछ लोग अमल पढ़ने के फौरन बाद दुनियावी मशगूलियात में लग जाते हैं, लेकिन इस अमल के वक्त पूरी तवज्जो और यकसुई इख्तियार करना बेहतर है। अब सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लीजिए, और अगर न हो तो आप आउजू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ सकते हैं। इसके बाद पहला वजीफा सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। या रब्बना मेरी झोली भर दे, एक मरतबा, या रब्बना मेरी झोली भर दे, दूसरी मरतबा, या रब्बना मेरी झोली भर दे, तीसरी मरतबा, या रब्बना मेरी झोली भर दे। बस यही पहला वजीफा है जिसे आपको सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। जब आप पहला वजीफा 3 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद सुकून के साथ वहीं रहिए। अगर आप बिस्तर पर लेटकर पढ़ रहे हैं तो यह भी बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से कहा गया है कि रात को सोते वक्त यह अमल पढ़िए और फिर अल्लाह पर भरोसा करके सो जाइए। जब आप या रब्बना मेरी झोली भर दे 3 मरतबा पढ़ लें, चाहे ईशा की नमाज के बाद बैठकर पढ़े या रात को सोते वक्त लेट कर पढ़े, कोशिश कीजिए कि उसके बाद जल्द से जल्द आराम कर ले और फिजूल मशगूलियात से बचे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर यह अमल आपको पसंद आए और आपको इसमें भलाई नजर आए तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी सवाब का जरिया बन सकता है।